اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے دباؤ کے ذرائع، سورسز آف اسٹریس، 12th نفسیات کا لیکچر ہے یہ، جس میں ہم پڑھیں گے کہ دباؤ کے ذرائع یعنی کہ دباؤ اسٹریس ہمیں کن کن طریقوں سے ہوتا ہے، کن کن وجوہات سے ہوتا ہے۔ دباؤ کن ذرائع سے پیدا ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو تحقیقات کی گئی ہیں ان میں ہومز اور راہی کے مطابق یوں تو دباؤ کسی بھی زندگی کے واقعے کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ واقعات جن کا تعلق ہمارے اندرونی گروہ یعنی خاندان کے ساتھ ہو، اس کی شدت سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خاندان کے ساتھ فرد کی ذات بہت شدت کے ساتھ ہیجانی وابستگی رکھتی ہے۔ دباؤ کے ذرائع کو بنیادی لحاظ سے دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں ایک گروہ تو خارجی واقعات پر مبنی ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا تعلق فرد کی داخلی وجوہات پر مشتمل ہے۔ خارجی واقعات جو دباؤ کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کا تفصیلی ذکر زندگی کے واقعات، دباؤ اور ماحولی شرائط کے تحت ہو چکا ہے، اور جو داخلی وجوہات ہیں ان میں ذاتی پسند و خواہشات کا پورا نہ ہونا، مقصد میں ناکامی، ذہنی اور جسمانی بیماری، منفی سوچ، غیر سماجی شخصیت، رویے، ادراک، ہیجانات وغیرہ شامل ہیں۔ مندرجہ ذیل دباؤ کے اہم ذرائع بیان کرتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ دباؤ کو دو جگہ پر تقسیم کیا گیا ہے، داخلی اور خارجی۔ خارجی یعنی کہ باہری انسان کی ذات سے الگ، اس سے بھی سٹریس ہوتا ہے انسان کو، اور داخلی جو انسان کے اپنے لیے ہوتا ہے وہ ان سے بھی سٹریس ہوتا ہے۔ اب یہ دو تھے، اس کے بعد یہاں پر ہیں ان کے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ ہے، سورس ہے لائف چینجز، زندگی میں تبدیلیاں۔ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں انسان کی آتی ہیں، ان تبدیلیوں سے انسان کو سٹریس بھی ہوتا ہے، اور کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، زندگی میں تبدیلیاں دباؤ کو پیدا کرنے میں اہم ترین ہیں۔ زندگی میں ہر طرح کی تبدیلی مطابقت کی طلبگار ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ دباؤ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ دور جدید میں زندگی کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں زندگی میں تبدیلیاں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ماضی کی نسبت دور جدید میں افراد زیادہ دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب اس دباؤ کے ذرائع میں پہلے زندگی میں تبدیلیاں، لائف چینجز، یہ ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لائف چینجز سے دباؤ کیوں ہوتا ہے، اور یہ اس ہونے کی وجہ کیوں ہے۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں لائف میں اتنے چینجز نہیں آتے تھے، انسان کی زندگی جس طرح چلتی تھی اسی طرح چلتی تھی، لیکن اب یہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لائف اس کی چینج ہو جاتی ہے، جس سے انسان کو بہت زیادہ سٹریس بھی ہوتا ہے۔ اس دور میں انسان کو لائف چینجز سے بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے روزمرہ کے معمولات اور رکاوٹیں، ڈیلی ہیزلز۔ لزارس کے نزدیک روزمرہ جھگڑے اور رکاوٹیں ہماری عضویاتی یعنی کہ آرگنز اور نفسیاتی نظام کو، سائیکولوجیکل سسٹم کو متاثر کرتے ہوئے دباؤ کی صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ مثلاً گھر میں انتظام و انصرام چلانے کے لیے ساس بہو کی لڑائی بیچارے اس مرد کے لیے دباؤ کا باعث بن جاتی ہے جو ایک طرف اپنی ماں کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنی بیوی کو۔ کسی ایک کی نہ مان کر وہ دباؤ اور تناؤ کے حالت سے نکل نہیں سکتا، اور یہ دیر پا تناؤ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ میری ایک مثال ہے، یہاں سے یہاں تک تو یہاں پر یہ پہلا پوائنٹ بن گیا، روزمرہ معمولات کی رکاوٹیں۔ اب میری ایک مثال ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم جب گھر میں عام طور پر ہماری روزانہ کی روٹین ہوتی ہے کہ ہم نے صبح کو تیار ہو کر اسکول یا کالج جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم جب گھر واپس آتے ہیں ہماری یہ روزانہ کی روٹین ہے، لیکن اگر گھر میں ہماری پڑھائی کے ساتھ کوئی نئی چینجز آئیں، کوئی رکاوٹ آ جائے ہماری پڑھائی کے بیچ میں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات اس کی اسٹڈی ہوتی ہے، اگر وہ گھر میں آ کر اس کے ساتھ اس کی روزمرہ کی رکاوٹ میں کوئی آ جائے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے، سٹریس کا باعث بنتی ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے روزمرہ معمولات اور رکاوٹوں میں۔
اب اس کے بعد ہے طویل عدم اطمینان، لانگ ٹرم ڈسسیٹسفیکشن۔ فرد کو طویل مدت کا عدم اطمینان لاحق رہے تو فرد دباؤ کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے، خواہ یہ عدم اطمینان معمولی یا شدید نوعیت کا ہو۔ اب طویل عدم اطمینان کیا ہے؟ یعنی کہ انسان کو بہت سے افراد ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اپنی کچھ چیزوں، اپنی کچھ باتوں یا کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ غیر اطمینانی یعنی کہ ڈسسیٹسفیکٹ رہتے ہیں، ان کو ڈسسیٹسفیکشن کا شکار رہتے ہیں، وہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے، تو جس وجہ سے وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیٹسفائی نہ ہونا بھی اسٹریس کا شکار اسٹریس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ چاہے لمبے عرصے کے لیے ہو یا تھوڑے عرصے کے لیے۔ صورتحال پر کنٹرول نہ ہونا، لیک آف کنٹرول اوور سچویشن۔ جب دباؤ کی ایک صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فرد کو کسی صورتحال پر اختیار نہیں ہوتا، فرد بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ مثلا پاکستان میں 2005 میں آنے والے زلزلے نے زلزلہ متاثرین کو شدید دباؤ میں مبتلا کر دیا، کیونکہ افراد کا زلزلے پر کوئی کنٹرول نہیں۔ تمام قدرتی آفات جو کنٹرول سے باہر ہوں شدید دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے حالات ہم سے کنٹرول میں نہ رہیں تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ سٹریس ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ہے امکانی خطرات، پرسیوڈ تھریٹس۔ امکانی خطرات یعنی کہ ایسے خطرے جو مستقبل میں پیش آنا ہو یا آ سکتے ہوں، دباؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ ایسے وجوہات جو ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ ہم جیسے اکثر زندگی میں بات کرتے ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو یہ بھی، اس طرح کی باتیں بھی ہمارے لیے سٹریس کا شکار ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر مثال دی گئی ہے، مثلا طالب علم آنے والے امتحانات کے حوالے سے دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو یہ بات اچھے سے پتہ ہوتی ہے کہ اس کے امتحان آئیں گے، لیکن ابھی نہیں ہے، لیکن جب آئیں گے تو اس کو اس بات ٹینشن اس کام کے آنے سے پہلے ہی سٹریس رہتا ہے۔ بعض افراد صحت کے حوالے سے امکانی خطرات میں گھرے رہتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اقتصادی اور سماجی حوالوں سے مختلف امکانی خطرات ہو سکتے ہیں جنہیں فرد ادراک کرتا ہے اور دباؤ کی صورتحال سے دوچار رہتا ہے۔ اب یہ بھی زیادہ ٹینشن والا سٹریس ہے کہ ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہوتی تو اس کے ہونے سے ہی انسان کو سٹریس ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس جو وقت ہے اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اپنی، اور اس طرح زیادہ سٹریس بھی نہیں ہوتا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کشمکش، کنفلکٹ۔ فرد کشمکش کی صورتحال میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ دو یا دو سے زیادہ محرکات یا مقاصد کے مابین چناؤ کا مسئلہ پیش آ جائے۔ اسٹوڈنٹس، اب اس کشمکش کا مطلب انہوں نے بتایا ہے کہ کشمکش انسان کو تب ہوتی ہے وہ جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں اس کو چوز کرنا پڑے، وہ دونوں چیزیں نہ لے سکتا ہو، ان میں سے صرف ایک چیز لینی ہو، تب وہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسی صورتحال میں فرد کو کسی ایک محرک یا مقصد کا چناؤ کرنا پڑتا ہے جن کے نتیجے میں فرد کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کشمکش وقوفی اور ہیجانی تناؤ کا باعث ہوتی ہے۔ وقوفی یعنی کہ کشمکش سے انسان کی سوچ اور اس کے ایموشنز پر سٹریس ہوتا ہے۔ عمومی لحاظ سے کشمکش کی 3 اقسام ہیں، اس میں ہے سب سے پہلی حصول کشمکش، گریز کشمکش، حصول گریز کشمکش۔ اب اس کشمکش کی پہلی قسم ہے حصول کشمکش، اپروچ کنفلکٹ۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کام ہے، دو کام ہیں دونوں آپ جنہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حصول کشمکش اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فرد کے سامنے دو یکساں محرکات یا مقاصد ہوں، یعنی کہ دو ایسے آبجیکٹ ہوں یا دو ایسے کام ہوں جن کی ویلیو برابر ہو اور آپ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ میں یہ دونوں لے لوں، اسے ان میں سے کسی ایک کو لینا ہو۔ فرد ان دونوں محرکات یا مقاصد کو، دونوں آبجیکٹ کو یکساں طور پر پسند کرتا ہے، اسی صورت میں حصول کشمکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً فرد کو دو پسندیدہ ملازمتیں مل جائیں اور وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ
دونوں میں سے کسے اختیار کرے؟ اس طرح سے فرد دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا۔ فیصلہ کرنے کی صورت میں فرد دباؤ سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ تھا حصول کشمکش، اپروچ کانفلکٹ یہی تھا کہ یعنی کہ آپ دو آبجیکٹس ہیں، آپ کو دونوں ہی بہت پسند ہے، لیکن آپ کو صرف ایک ہی چوائس ہے کہ آپ نے ایک ہی چوز کرنی ہے، تب بھی آپ کی سوچ بے اثر ہوتا ہے، تب بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اب اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے اس کی حصول گریز کشمکش، اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ۔ اس کے نام سے بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں آبجیکٹ ہے جس کو آپ ایک کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور ایک کو نہیں۔ فرد کو حصول گریز کشمکش کا سامنا ایسی صورت میں کرنا پڑتا ہے جب فرد کسی ایک مقصد یا ضرورت کو اختیار کرنے پر مجبور ہو، جو مثبت بھی ہو اور منفی بھی ہو، فرد کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے نہ ہو۔ مثلاً ایک ایسی ملازمت ہے جس کی تنخواہ تو بہت اچھی ہو لیکن گھر سے بہت دور ہو یا مہینوں گھر واپس نہ آیا جا سکے۔ ایسی صورت میں فرد ملازمت کرنا بھی چاہتا ہے اور گھر سے دور ہونے کی وجہ سے اس سے بچنا بھی چاہتا ہے۔ یہ صورتحال فرد کو دباؤ میں مبتلا کر دیتی ہے جس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ میری ایک ایگزامپل ہے، اس حصول گریز کشمکش میں ایک ایگزامپل یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ دو ایسے آبجیکٹس ہیں، ایک آبجیکٹ ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں لیکن اس کا آپ کو بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ حصول ہو گیا۔ اور ایک ایسی آبجیکٹ ہے جو آپ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کا آپ کو آگے فائدہ بھی ہوگا ایسی جاب کا، لیکن آپ اس کو چوز نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ہو گیا حصول گریز کشمکش۔ اس میں بھی آپ پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ہے تھرڈ والی ٹائپ ہے گریز کشمکش، اوائڈنس کانفلکٹ۔ گریز کشمکش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ناپسندیدہ مقاصد میں سے کسی ایک ناپسندیدہ مقصد کو اختیار کرنا پڑ جائے۔ مثلاً ایک طالب علم محنت بھی نہیں کرنا چاہتا اور فیل بھی نہیں ہونا چاہتا، بہرحال ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اس صورتحال میں گریز کشمکش کا باعث بنتی ہے اور دباؤ پیدا ہوتی ہے، دباؤ یعنی کہ سٹریس پیدا کر دیتی ہے۔ اب یہ تھے اسٹوڈنٹس ہمارے یہ سٹریس کے سورسز کے ہمارے اندر سٹریس یعنی کہ دباؤ کن وجوہات سے ہوتا ہے، جن کو ہم نے ایکسپلین کر کے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد یہ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ سٹریس کے سورسز میں نہیں آتا لیکن ہم اس کو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ زندگی کے واقعات، دباؤ اور ماحولی شرائط، لائف ایونٹس، پریشر اینڈ انوائرمنٹل کنڈیشنز۔ زندگی کے واقعات جو کسی بھی فرد کو پیش آتے ہیں مثبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی، ان میں دباؤ کی شدت مختلف ہوتی ہے۔ ماحولی شرائط مختلف ہونے کی وجہ سے یہ واقعات بھی اپنی شدت اور دورانیے کے لحاظ سے فرد پر اپنے تاثرات مختلف انداز میں مرتب کرتے ہیں۔ افراد کی شخصیت انفرادی اختلافات کی وجہ سے بیرونی دباؤ اور ماحولی شرائط کو انفرادی انداز سے قبول کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو تحقیقات کی گئی ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ان تحقیقات کے نتائج کے تحت زندگی کے واقعات اور دباؤ کی شدت کو نوٹ کیا گیا۔ زندگی کے مختلف واقعات دباؤ کی شدت کس قدر رکھتے ہیں یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ مثلاً جیون ساتھی کی موت سے سب سے زیادہ یعنی 100 درجہ کا دباؤ رکھتی ہے، جبکہ قانون کی پابندی نہ کرنا سب سے کم یعنی 11 درجے کا دباؤ رکھتی ہے۔ ہومز اور راہی 1978 کے سماجی مطابقت کے اسکیل SRRS کے مطابق مندرجہ ذیل زندگی کے واقعات اپنی دباؤ کی شدت کے لحاظ سے کچھ اس طرح سے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس اس والے پیراگراف میں آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زندگی کے واقعات، دباؤ اور ماحولی شرائط سے ہمارے اندر کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، جن کو ایک گراف کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ یہ ہے زندگی کے کچھ واقعات اور ان کی دباؤ کی شدت یہاں پر بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے جیون ساتھی کی موت سے 100% سٹریس ہوتا ہے، طلاق پر 73%، ازدواجی علیحدگی ہو جائے تو 65%،
जेल जाना पड़े तो 63% स्ट्रेस होता है। खानदान के नज़दीकी फ़र्द की मौत पर 63%, ज़ाती तकलीफ़ या बीमारी पर 53%, शादी होनी हो या ना होनी हो तो इस पर 50% स्ट्रेस होता है। मुलाजमत से बर्खास्तगी यानी कि जॉब से निकाला जाए, उस पर 47% होता है। इज़्दिवाजी समझौता 45%, रिटायरमेंट पर 45% स्ट्रेस होता है। और ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत में तब्दीली 44% स्ट्रेस होता है। जिनसी मसाइल में 39% स्ट्रेस, माली इक़्तिसादी तब्दीली यानी कि माली कारोबारी ज़िंदगी में चेंजेस आएँ तो उसमें 38% स्ट्रेस होता है। नज़दीकी दोस्त की मौत पर 37% स्ट्रेस होता है और ससुराल के साथ अदम मुताबिकत पर 29% स्ट्रेस होता है। रिहाइश की तब्दीली पर 20% स्ट्रेस होता है। खाने की आदत में तब्दीली 15% स्ट्रेस होता है और कानून की पाबंदी ना करना 11% स्ट्रेस होता है। यानी कि इस ग्राफ के मुताबिक इस ग्राफ को बनाकर हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे अंदर स्ट्रेस की हमारी ज़िंदगी से किस तरह का ताल्लुक़ है और वो कितने % हमसे ताल्लुक़ रखता है स्ट्रेस। हो सकता है कि इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स जो ऐसे हैं आपके ख्याल में उनका ज़्यादा स्ट्रेस हो, दूसरे जो पॉइंट्स ज़्यादा पर रखे गए हैं उनका कम होता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये होम्स और राही ने एक ग्राफ बनाकर समझाया है और ये वाला पॉइंट समझने के लिए इम्पोर्टेंट था, हो सकता है शॉर्ट में भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लिया करें और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।